جب میرے آقا کہہ رہی تھی اے مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی اے مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی اے مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی اے مائیں، کیا دفن اب نہیں ہوں گی، ارے بیٹیاں مدینے میں دفن اب نہیں ہوں گی، بیٹیاں مدینے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صدر اور میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آج کی اس مبارک اور نورانی مجلس میں مسلم خواتین کو ایک مرض کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، اور مسلم خواتین کے اندر وہ مرض بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ مرض بڑا متعدی اور مہلک ہے۔ اس مرض کا علاج نہیں کیا گیا تو مجھے خوف و اندیشہ ہے کہ یہ مرض پوری مسلم قوم اور پوری نسل کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا اور مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ کر دے گا۔ یہ خطرناک اور جان لیوا مرض فیشن پرستی ہے۔ اس وبائی مرض نے پوری مسلم قوم اور نسل انسانی کو اپنے لپیٹے میں لے لیا ہے، اور اس آفت میں جو سب سے زیادہ مبتلا ہو گئی ہے وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں۔ اور چونکہ آج مجھے مخاطب خواتین ہی کو کرنا ہے، اس لیے میں بھرپور طریقے سے اپنی مسلم خواتین کو اس تکلیف دہ مرض اور جان لینے والی وبا کے نقصانات اور مضرتوں سے واقف کراؤں گی۔ اسلام کی غیور بیٹیوں اور عفت مآب بہنوں، آج کے اس ماڈرن اور ترقی یافتہ دور میں روز بروز طرح طرح کے فیشن وجود میں آ رہے ہیں۔ فحاشی اور عریانیت کا ایک موج اور سیلاب امر آیا ہے۔ بے حیائی، بے پردگی عام ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں نے اسلام کا لبادہ اتار کر مغربیت، عیسائیت اور نصرانیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ آج ان کو اسلام کی بیٹی کہوانے کے بجائے عیسائیت اور نصرانیت کی بیٹی کہوانا زیادہ پسند ہے۔ فیشن اور مغربیت سے وابستگی اور دلدادگی کا یہ عالم ہے کہ اسلام کے احکامات و فرائض اور شریعت مطہرہ کو وہ پوری طور پر بلائے طاق اور نظر انداز کر چکی ہے۔ اس مہلک بیماری نے ان کے سارے جذبات کو سرد کر دیا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں جو مغرب زدہ یا فیشن زدہ ہے، وہ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں شوہر اور مردوں کی گاڑی کمائی کو بجا طور پر صرف کر رہی ہے، اور اپنی قیمتی اوقات کا بیشتر حصہ آئینے کے سامنے گزار دیتی ہے۔ ایسی عورتوں کی نگاہ میں امور خانہ-داری اور خانگی ضروریات ایک بے معنی چیز ہے۔ شوہر اور والدین کی خدمت کوئی معنی نہیں ہے۔ بچوں کی اخلاق اور تربیت کی آراستگی کوئی معنی نہیں ہے۔ خدیجہ
معزز سامعین، یہ ساری چیزیں خدا، رسول اور قرآن کے منشا کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے اور اس سے ان کے دل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ سچوں کے سچے، الصادق المصدق پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی لباس زیب و تن کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اسی طرح ارشاد ہے، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ خواتین اسلام، سنا آپ نے کیا فرمایا رسالت مآب، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت ہی رہے، انہیں مردوں کی روش، ان کے طور طریقے، ان کا لباس اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مرد بھی مرد ہی رہے، انہیں جسمانی اداؤں سے آراستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل معاملہ اس کا برعکس ہو رہا ہے، مسلمان عورتیں اپنے شعار کو چھوڑ چکی ہے، بے حیا اور بدکردار قوم کی تہذیب کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے، اسلام اور شریعت مخالف قوم کو آئیڈیل بنا کر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرا رہی ہے، ہپی کٹوال کٹواتی ہے اور سیاحت ادار کرتی ہے، اجنبی مردوں کو خود بھی دیکھتی ہے اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کراتی رہتی ہے۔ خواتین اسلام، ان تمام تر چیزوں کا قرآن و حدیث میں ناجائز ہونے کا فتویٰ ہے۔ قرآن و حدیث کی نگاہ میں شوہر کی موجودگی کے علاوہ کسی بھی حالت میں بناؤ سنگار زیب و تن کرنا ناجائز ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے، لیکن پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے۔ تو بس سیرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ پاکیزہ شے کیا ہوگی؟ لیکن یہ سیرت وہاں نظر آئے گی جہاں پہ سوچ اور کردار کی پاکیزگی ہوگی۔ جب تک یہ پاکیزگی نہیں آئے گی، نہ ہم اپنے ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے مقصد خلقت تک قریب ہو سکتے ہیں۔ تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے عزیزان محترم؟ اس یلغار کے مقابلے میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ اس فیشن پرست بیماری کو ہٹا کر ایک مضبوط فاطمی روپ دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ ہم جس کالج میں پڑھنے جائیں، پھول پردے کے ساتھ پڑھنے جائیں، اسلام نے کہیں منع نہیں کہ ہم عورتوں کو کسی شعبے میں جانے سے، ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں، ہم ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دست فاطمی ہونی چاہیے، ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا گفتار فاطمی ہونی چاہیے، ہماری نگاہیں ہمیشہ ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے۔ کام ہم جو کچھ بھی کریں، ہماری نگاہیں اپنی مقصد خلقت پر ہونی چاہیے۔ تعلیم ہم جو بھی حاصل کریں، اس تعلیم کا مقصد ہمیں خدا سے قریب کرنا ہو۔ اگر یہ تعلیم ہمیں خدا سے قریب نہیں کر رہا ہے تو یہ تعلیم ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ نام جتنا بھی مقدس استعمال کر لیا جائے، اگر نیت میں فتنہ ہے تو تمام کوشش فتنہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، عملات بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میری مسلمان بہنوں، اس تمام تلی الغار اور اس تمام فساد کا جو حملہ ہے وہ مسلمان عورتوں پر دو چیزوں کا ہے۔ بس دو چیزیں مسلمان عورت سے دور کر دی جائیں تو یہ خود بخود تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ نمبر 1 حجاب، نمبر 2 قرآن۔ حجاب عزیزان محترم کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ حجاب زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ ایسی زندگی جس کا عنوان اطاعت خداوندی ہو، ایسی زندگی جو تقوی، حیا اور عفت سے مزین ہو،
ایسی زندگی جہاں جلوتوں سے زیادہ خلوتیں پاکیزہ ہو عورت کی۔ میری بہن، یہ برقع تمہارے لیے قید خانہ نہیں ہے، تمہارے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تمہارے حیات کا پہرا ہے۔ تو مغرب کی تینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے۔ اگر تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، اگر تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ جاری ہو جائے گی۔ اب میں اپنی تقریر انہی چند باتوں پر ختم کرتی ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔